السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجزاء البحث ولما فرغ من المقدمة وكان موضوع هذا الفن هو البحث حيث يبحث فيه عن كيفياته أراد أن يشرع في الأبحاث فبين أولا أجزاء البحث فقال ثم للبحث ثلاثة أجزاء مباد هي تعيين المدعى إذا كان فيه خفاء لأنه إذا لم يكن متعينا لم يعلم أن دليل المعلل هل هو مثبت له أم لا وأوساط هي الدلائل الى آخر العبارہ۔ صاحب مناظرہ رشیدیہ اجزائے بحث کو ذکر کر رہے ہیں۔ شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ مصنف شارح نے فرمایا تھا کہ یہ جو رسالہ ہے، رسالہ شریفیہ جو متن ہے الشریفیہ، یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک مقدمہ، دوسرا مقاصد اور تیسرا خاتمہ، تین پر مشتمل تھا۔ تو مقدمے سے چونکہ فارغ ہو گئے تو اب مقاصد یعنی ابحاث کو ذکر کر رہے ہیں۔ ابحاث کے ذکر کرنے سے پہلے صاحب کتاب اجزائے بحث کو ذکر کر دے رہے ہیں، کیونکہ ابحاث جو ذکر کریں گے وہ 9 ابحاث ذکر کریں گے، 9 بحثیں، تو ان کے اجزاء ابتداً ذکر کر دیتے ہیں۔ اجزاء چونکہ وہ مبادی اور اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، بھئی کہ کوئی بھی چیز مرکب ہو کر کوئی بن رہی ہے تو اس کی بنیاد چونکہ اجزاء ہی پر ہوتی ہے، تو اجزائے بحث کو مصنف یہاں پر پہلے ذکر کر دے رہے ہیں، مباحث کو ذکر کرنے سے پہلے۔ فرماتے ہیں اجزاء البحث، بحث کے اجزاء، فرماتے ہیں ولما فرغ من المقدمہ، جب مصنف مقدمے سے فارغ ہو گئے، وکان موضوع هذا الفن هو البحث، اور اس فن کا موضوع، کس فن کا موضوع؟ فن مناظرہ کا موضوع بحث تھا۔ بحث یعنی مناظرہ کرنا، بحث کرنا، بحث کا معنی اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ حیث یبحث فیہ عن کیفیاتی، بحث کیوں اس کا موضوع ہے؟ کیونکہ بحث کی کیفیات سے بحث کی جاتی ہے، اور جس چیز کی کیفیات سے کسی علم کے اندر بحث ہو وہی موضوع قرار دار، کیونکہ ہر شے کے، ہر علم کا موضوع وہی چیز ہوتی ہے جس کے احوال اور عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ جب اس فن کا موضوع بحث ہے، حیث یبحث فیہ عن کیفیاتی، اس حیثیت سے کہ اس فن کے اندر بحث یعنی مناظرہ کی کیفیات سے بحث کی جاتی ہے۔ ارادہ ان یشرع فی الابحاث، تو مصنف نے چاہا کہ جب مقدمہ سے فارغ ہو گئے تو مصنف نے چاہا کہ وہ ابحاث کو شروع کر دیں۔ فبین اولا اجزاء البحث، تو مصنف نے اولا اجزائے بحث کو ذکر کیا، اجزاء جز کی جمع ہے، بحث کے اجزاء کو ذکر کیا۔ فقال، تو مصنف نے کہا ثم للبحث ثلاثۃ اجزاء، بحث کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ جب بحث ہو، مناظرہ ہو، تو اس کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ جزء اول کو مبدا کہتے ہیں، یا
ابحاث اگر ہوں گی تو ان میں تو مبادی کہلائیں گے. پھر جز اوسط کو، اب جز اول کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھو جب مناظرہ ہوگا نا تو سب سے پہلے تو کوئی نہ کوئی دعویٰ کرے گا نا کہ میرا یہ دعویٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب ہے، دعویٰ ہے، عالم حادث ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. تو پہلے دعویٰ ہوگا نا. دعویٰ کرنے کے بعد ہمیں دلیل دینا پڑے گی بھائی. اگر کوئی انکاری آ گیا، کوئی انکار کرنے والا آ گیا مد مقابل جو انکار کر رہا ہے یا شک و شبے میں ہے، تو اب اس کو خاموش کرنے کے لیے یا اس کا شبہ اور اس کا انکار دور کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت پیش آئے گی. تو اب مدعا کے بعد ہمیں دلیل دینا پڑی. اب ہم دلیل اس طریقے سے مرتب کریں کہ جو انکاری ہے اس انکاری سے پوچھ لیا جائے بھائی جو تم انکار کر رہے ہو وہ کس بنا پر. اگر اس نے وجہ بتا دی کہ میں اس لیے انکار کر رہا ہوں، مجھے اس وجہ سے شبہ ہے، تو آپ اس طور سے وہاں پر مقدمات کو ترتیب دیں کہ وہ اس شخص کا قول، انکار کرنے والے کا قول مقدمات مسلمہ تک پہنچا دے، یعنی ایسے مقدمات تک پہنچا دے، ایسے نتیجے تک پہنچا دے جو اس کو مسلم ہو، آپ کے مد مقابل کو تسلیم ہو. چاہے وہ بذات خود وہ مقدمات چاہے ظنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ ہمارے مد مقابل کو مسلم ہے وہ، تو وہ ظاہر بات کو مانے گا پھر جب اسے مسلم ہے. مثال کے طور پر آپ نے اس طرح سے دلیل پیش کی اور یہ دکھا دیا دلیل کے ذریعے سے کہ بھائی جو آپ انکار کر رہے ہو، جس چیز کا قول آپ کر رہے ہو، یہ آپ کا قول اجتماع ضدین کو مستلزم ہے. اگر آپ کی ہم بات مان لیں تو اجتماع ضدین لازم آ جائے گا، یا ارتفاع نقیضین لازم آ جائے گا، یا توقف الشیء علی نفسہ ہی لازم آ جائے گا، دوڑ لازم آ جائے گا، تسلسل لازم آ جائے گا. آپ یہ دکھا دیں تو آپ کا مد مقابل جب یہ دیکھے گا کہ بھائی میری بات پر دوڑ لازم آ رہا ہے، تسلسل لازم آ رہا ہے، ارتفاع نقیضین، اجتماع نقیضین وغیرہ لازم آ رہا ہے، اور یہ چیزیں تو محال ہیں، یہ چیزیں تو ہونا نہیں چاہیے. تو جب آپ نے اجتماع نقیضین دکھا دیا یا دور دکھا دیا، تسلسل دکھا دیا، تو وہ فوراً بات کو آپ کی مان لے گا کہ ٹھیک ہے میری بات غلط ہے. بحث ختم ہو گئی یہیں پر. جب اس نے بات مان لی تو بحث ختم ہو گئی. شروع کہاں سے ہوئی تھی بحث؟ دعوے سے. ختم کہاں پر ہوئی؟ ایسے مقدمات پر جو ہمارا مد مقابل مان رہا ہے، تسلیم کر لے رہا ہے، وہاں پر ختم ہوئی. تو جہاں پر بحث ختم ہو اسی کو مقطع کہتے ہیں. مقطع بحث ہے کیا؟ مقطع مکان انقطع البحث فیہ، وہ جگہ جہاں پر جا کر بحث ختم ہو گئی، اسی کو مقطع کہہ رہے ہیں. شاعر بھی مقطع کے لکھتے ہیں آگے آخر میں، کیونکہ اس کی شاعری وہاں پر جا کے ختم ہو جاتی ہے. شاعری نہیں، اس کے اشعار ختم ہو جاتے ہیں. تو مقطع وہ بھی لکھتا ہے. تو بہرحال جہاں پر ختم ہوئی بحث وہ مقطع ہے، جہاں سے شروع ہوئی وہ مدعا ہے. دونوں کے بیچ میں کیا تھے؟ دلائل تھے نا. دلائل کو یار اوساط کہتے ہیں چونکہ وہ دونوں کے بیچ میں. تو ایک جز ہے بحث کا کیا؟ مبدا. وہ مبدا میں چاہے دعویٰ ہو یا کچھ اور ہو، ایک جز ہے مبدا. بیچ کا دوسرا جز ہے اوسط، اسی کی جمع بنا کے اوساط کہہ سکتے ہو. اور تیسرا جز کیا ہے؟ مقطع. یہ 3 جز ہیں بحث کے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فرماتے ہیں ثم للبحث 3 اجزاء، پھر بحث کے 3 اجزاء ہیں. مبادی، پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ مبادی. مبدا کی جمع ہے یہ، مبدا جہاں سے آغاز ہو. ہی تعین المدعا، مبادی کسے کہیں گے؟ فرماتے ہیں وہ مدعا کی تعین کرنا ہے. مدعا کی، کسی نے دعویٰ کیا کہ مجھے یہ بات تسلیم نہیں ہے، میں وہ نہیں مانتا. آپ کہیں کہ کیوں نہیں مانتے؟ لیکن آپ کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا بھائی کون سی بات تم نہیں مانتے ہو، یہ تو سمجھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں جان رہے ہیں کہ بھائی میں نے کہہ دیا کہ میں فلاں بات نہیں مانتا، اب فلاں بات میں تو یار بڑا عموم ہے.
میں فلاں بات کا دعویٰ کرتا ہوں، بڑا عموم ہے، کیا آپ ہم سے مناظرہ کر پائیں گے جب تک آپ یہ نہیں جان پائیں گے کہ میری کیا مراد ہے، کس چیز کا میرا دعویٰ ہے، کس چیز کا میرا انکار ہے؟ آپ مناظرہ کریں گے؟ ابھی نہیں کر سکتے نا۔ مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ پہلے آپ یہ متعین کر لیں کہ بھائی آپ نے جو کہا کہ میں فلاں بات کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں فلاں بات کو مانتا ہوں، وہ فلاں بات تو بتا دو وہ ہے کیا۔ تو تعین مدعا ضروری ہے نا۔ تعین مدعا وہاں ضروری ہے جہاں پر مدعا میں خفا بھی ہو۔ کیا ہو؟ خفا ہو، سمجھ میں نہیں۔ اور جہاں پہلے سے ہی متعین ہے تو وہاں پر تعین کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بحث کے 3 اجزاء ہیں، ایک مبادی ہی تعین المدعا، وہ کیا ہے؟ مدعا کی تعین۔ اذا کان فیہ خفاء، اذا کان فیہ خفاء، بلکہ جب اس کے اندر، مدعا کے اندر خفا ہو تو مدعا کی تعین کرائی جائے۔ کیوں؟ لأنہ اذا لم یکن متعینا، کیونکہ اگر مدعا جب متعین نہ ہو، لم یعلم، تو معلوم ہی نہیں ہو پائے گا ان دلیل معلل هل هو مثبت له ام لا، کہ معلل کی دلیل اس دعوے کو ثابت بھی کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ بھائی میں نے کہہ دیا میں فلاں بات کا دعویٰ کرتا ہوں اور دلیل میں دے رہا ہوں، تو یار وہ فلاں بات ہی نہیں معلوم ہے جس پر ہم دلیل دے رہے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی دلیل فلاں بات کو ثابت بھی کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ اگر مدعا آپ کے نزدیک متعین ہوگا تو آپ سمجھ لیں گے کہ یار یہ دلیل کچھ دے رہا ہے، دعویٰ کچھ کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کی دلیل دعویٰ کے لیے مثبت نہیں ہے، تو آپ اعتراض کریں گے دلیل پر، ہے نا۔ فرماتے ہیں وہ اوساط، اور دوسرا جز کیا ہے؟ اوساط ہی دلائل، وہ کیا ہے؟ دلائل۔ فرماتے ہیں انما سمیت اوساطن، دلائل کو اوساط نام رکھا گیا، کیوں؟ لتأخرها عن تعین المدعا، کیونکہ وہ تعین مدعا سے مؤخر ہے نا، وتقدمها على ما ينتهي البحث الیہ، اور ان سے پہلے ہے جس پر بحث منتہی ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو بیچ میں ہے نا دلائل، اس لیے ان کا نام اوساط رکھ دیا گیا۔ ومقاطع، اور تیسرا جز کیا ہے؟ ہی المقدمات التي ينتهي البحث الیہا، یہ وہ مقدمات ہوں گے جہاں تک بحث جا کر ختم ہوتی ہے۔ کون سے مقدمات ہوں گے؟ جہاں پر جا کر بحث منتہی ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ اب وہ مقدمات، اس میں عموم ہے، وہ مقدمات بدیہی بھی ہو سکتے ہیں، مقدمات ظنی بھی ہو سکتے ہیں۔ بدیہی ہوں گے فوراً، جیسے ہم نے کہا سورج نکلا ہوا ہے، دعویٰ، دلیل اس لیے کہ دھوپ سب میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ دھوپ جو پھیلی ہوئی ہے یہ ہمارا ایسا دعویٰ ہے، ایسا مقدمہ ہے ہمارا یہ دلیل کا کہ آپ کے نزدیک یہ مسلم ہے اور بدیہی ہے، اپنے حواس کے ذریعے سے اس کو آپ جان رہے ہیں۔ اب اس کا انکار کریں گے آپ؟ نہیں انکار کریں گے، سمجھے نہیں؟ تو کبھی کبھی ایسے مقدمات پیش کر دیے جاتے ہیں کہ جو بالکل بدیہی ہوتے ہیں، اب ان بدیہیات کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، بحث جا کے ختم ہو جائے گی وہاں پر، ٹھیک ہے، نہ کوئی انکار کرنے والا ہے، تسلیم کر لیا مد مقابل نے فوراً، ہے نا۔ یا وہ مقدمات ظنیہ ہوں، فی نفسہ ہی ظنی ہوں، لیکن خصم کے نزدیک، ہمارے مد مقابل کے نزدیک وہ مسلم ہوں۔ کیا ہوں؟ ظنی اس معنی کر ہوں کہ ان میں جیسے جس جہت سے ہم دوڑ دکھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور جہت سے اس میں دوڑ نہ بھی ہو۔ بھئی حیثیتوں کے بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے، احکام بھی بدل جاتے ہیں، تو ہم نے ایک کسی جہت سے ہم نے دوڑ دکھا دیا، اجتماع ضدین دکھا دیا، اجتماع نقیضین دکھا دیا، ارتفاع نقیضین دکھا دیا، ہو سکتا ہے کسی دوسری جہت سے یہ دوڑ بھی نہ ہو، اجتماع نقیضین بھی لازم نہیں آئے، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ لیکن ہم جس جہت سے اسے دوڑ دکھا رہے ہیں، ہمارا مد مقابل فوراً تسلیم کر لے رہا، ہاں ٹھیک ہے دوڑ ہے۔ جب دوڑ کو تسلیم کر لے گا بات ختم ہو جائے گی کہ دوڑ تو محال ہے، تسلسل محال ہے، بات سمجھ آئی؟ اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں، من سے بیان دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کی طرف وہ مقدمات جس کی طرف بحث منتہی ہوتی ہے وہ مقدمات مقاطع کہلاتے ہیں۔ اب وہ مقدمات من الضروریات، خواہ وہ ضروریات سے ہوں یا ظنیات مسلمہ عند الخصم ہو، ایسے ظنیات ہوں جو عند الخصم مسلم ہو، تسلیم ہو مد مقابل کو ہمارے، مثال کے طور پر دوڑ ہے، تسلسل ہے، اجتماع نقیضین ہے، ارتفاع نقیضین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فإنه إذا ينتهي البحث إلى المقدمات ضروریہ، کیونکہ جب بحث
منتہی ہو جاتی ہے مقدمات ضروریہ کی طرف، اب ظنیہ یا ایسے مقدمات ظنیہ تک بحث پہنچ جاتی ہے، المسلمہ عند الخصم، جو ہمارے مد مقابل کو تسلیم ہوتے ہیں، انقطع، تو بحث منقطع ہو جاتی ہے وہاں جا کر، تو وہ مکان قط بن گئے نا، مکان انقطاع بن گئے، اور مکان انقطاع یا مکان قط ہی کو مقطع کہیں گے، اس لیے ان کو گویا کے وجہ تسمیہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ فرماتے انقطع تو بحث منقطع ہو جاتی ہے، وتم مکمل ہو جاتی ہے۔ ثم قال المصنف فیما نقل عنہ، یہ دیکھو یہاں تک اجزائے بحث 3 ہیں، مبادی، اوساط، مقاطع، یہ بیان کر دیے۔ اب افادے کے طور پر صاحب شرح مصنف کے لکھے ہوئے حاشیے کو یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ مصنف نے خود اپنا ایک حاشیہ لکھا ہے جس کو منہیہ کہتے ہیں، تو اس کو صاحب شرح اس حاشیے کو یہاں پر نقل کر دیتے ہیں افادے کے لیے کہ اس حاشیے سے یہاں پر ایک فائدہ مند بات معلوم ہو جائے گی۔ تو صاحب شرح فرماتے ہیں ثم قال المصنف فیما نقل عنہ، پھر مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اس میں جو انہی سے منقول ہے، یعنی حاشیہ منہیہ میں مصنف نے کہا ہے، کیا کہا ہے دیکھو، اعلم ان الواجب علی السائل ان یطالب اولا ما امکنہ من تعریف مفردات المدعا وتعین البحث وتمییزہ عن سائر الاحوال۔ مبادی میں کیا تھا؟ تعین مدعا، کہ مدعا میں اگر خفا ہو تو مدعا کی تعین کرے، ہے نا؟ تو مدعا کی تعین کا کیا مطلب ہے؟ یہ مصنف نے اپنے حاشیے میں جو نقل کیے ذکر کیا ہے، صاحب شرح اس حاشیے کو نقل کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تعین مدعا کس کس طور سے ہوتا ہے۔ مصنف نے حاشیے میں یہ بات بیان کی ہے۔ تعین مدعا کی صورت بتا رہے ہیں، صاحب کتاب فرماتے ہیں، صاحب متن کہ صاحب شرح فرماتے ہیں کہ متن میں وہ حاشیے میں مصنف نے کہا ہے کہ سائل پر واجب ہے، کس پر؟ سائل جو بھی مد مقابل ہو، سائل پر واجب ہے ان یطالب اولا، کہ وہ اولا مطالبہ کرے، اولا مطالبہ کرے کس کا؟ ما امکنہ ہو، اس چیز کا مطالبہ کرے جس کا مطالبہ کرنا اس کے لیے ممکن ہو، صحیح ہو، ممکن ہو، ہے اس کا مطالبہ کرے اولا۔ کن کن چیزوں کا مطالبہ کر سکتا ہے اولا؟ من تعریف مفردات المدعا، مدعا کی مفردات کی تعریف کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ مثلا میں نے دعویٰ کیا اور آپ ہمارے مد مقابل ہیں، میں نے دعویٰ کیا یا کسی حنفی نے دعویٰ کیا النیت لیست بشرط فی الوضو، وضو کے اندر نیت شرط نہیں ہے، یہ دعویٰ کر لیا کسی حنفی نے، مد مقابل ہے شافعی۔ تو اب اگر وہ شافعی مد مقابل جو ہے وہ شرط کو ہی نہیں جانتا، نیت کا مطلب ہی نہیں جانتا ہے، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پوچھ لے کہ جو آپ نے دعویٰ کیا نیت لیست بشرط فی الوضو، تو نیت کیا ہے یہ بتا دو پہلے، تبھی تو بحث ہوگی نا۔ یہ ما امکنہ ہو جو صاحب کتاب نے کہا نا حاشیہ، ما امکنہ ہو جتنا ممکن ہو اس کا مطالبہ کرے، یعنی اگر نہیں جانتا ہو تو مطالبہ کرنا لازم ہوگا، اور اگر جانتا ہو تو ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو، جتنا اس کا مطالبہ کرنا صحیح ہو اتنا ہی مطالبہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ جانتا سب ہے، بلا وجہ الجھانے کے لیے کبھی نیت کی تعریف، یا یہ کہ بحث تاکہ آگے نہ بڑھ جائے، بچنے کے لیے آگے مناظرہ اور بحث کرنے سے بچنے کے لیے پہلے ہی سے وہ دوسری باتوں میں الجھا پڑا ہے کہ نیت بتا دو، شرط بتاؤ کیا ہے، علت بتاؤ کیا ہے، فرض کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بلا وجہ میں گفتگو نہیں، بلکہ جب اگر نہیں جانتا ہو، مدعا میں اگر خفا ہو تو تعین کرا سکتا ہے، اور اگر سب کچھ معلوم ہے تو یہ سب کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ما امکنہ صاحب کتاب نے کہا ہے، جس کا ما امکنہ کا فائدہ بتائیں گے بعد میں، خلاصہ یہی ہے جو میں نے بتا دیا، صاحب شرح بعد میں ذکر کریں گے اس کو۔ فرماتے ہیں اولا مطالبہ کرے ما اس کا، ما امکنہ جو اس کے لیے ممکن ہو مطالبہ کرنا، من تعریف مفردات المدعا، من سے اس کا بیان،
یعنی کہ مدعا کے مفردات کی تعریف کرا لے، بحث کی تعین کرا لے، اور بحث کو دیگر تمام احوال سے تمیز کرا لے، ممتاز کرا لے، کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو پھر بحث ہو، پھر یہاں کے بجائے کہیں دوسری جگہ دوسرے علم میں بحث پہنچ جائے۔ اس لیے پہلے یہاں پر شق متعین کر لو کہ اسی پر گفتگو کرنا ہے، سمجھے نہیں؟ اگر حد کی تعریف پر ہمیں گفتگو کرنا ہے تو ہمیں پہلے یہ متعین کرنا ہے کہ حد بے معنی یعنی عند المنطقیین ہمیں بحث کرنا ہے، یا ہمیں نیت کی فرضیت یا عدم فرضیت پر ہمیں گفتگو ہی کرنا ہے، تو یہ پہلے متعین کر لو کہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ مذہب امام اعظم کے اعتبار سے دعویٰ کر رہا ہوں، یہ پہلے متعین کر لو۔ ایسا نہ ہو بعد میں بحث کرتے کرتے یہ کہو کہ بھئی میرا یہ مراد نہیں تھی، میری تو مراد یہ تھی کہ فلاں مذہب میں، تو یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے تعین اور تمییز سب کچھ پہلے ہی ہو جانا چاہیے، اگر نہ ہو پہلے سے تب۔ فرماتے ہیں کہ مدعا کے مفردات کی تعریف کرا لے، بحث کی تعین کرا لے، اور اس کو دیگر تمام احوال سے ممتاز کرا لے۔ کما، مثال کے طور پر حاشیہ ہی میں ایک مثال دے دی ہے، کما اذا ادعى المعلل، جیسے کہ حنفی معلل نے دعویٰ کیا، حنفی معلل نے دعویٰ کیا کیا؟ ان النیت لیست بشرط فی الوضوء، کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے۔ فینبغی للسائل، تو اسے سائل آنے جو مد مقابل ہے اس سائل کے لیے مناسب ہے، ان یقول، ینبغی کہنے دیکھو مناسب ہے، یعنی اگر جانتا ہو تب نہ کرے، اور اگر نہیں جانتا ہو تو لازم، تو تعین مدعا کرانا لازم ہے۔ اس لیے ینبغی جو کہہ رہے ہیں نا صاحب کتاب، یہ بمعنی صحت ہے، صحیح ہے کہ وہ مطالبہ کرے، اور صحت یہ جو ہے امکان خاص کے طریقے پر، اس کا معنی ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کسی چیز کا ضروری نہ ہونا۔ جیسے صاحب کافیہ نے کہا فَيَصِحُ دُخُولُ الْفَاءِ عَلَيْهِ، تو فا کا اذا تضمن المبتدا معنی الشرط فَيَصِحُ دُخُولُ الْفَاءِ عَلَى الْخَبَرِ، جب مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو جائے تو فا کا دخول خبر پر صحیح ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر صحت کس معنی کر ہے؟ امکان خاص کے معنی میں، یعنی نہ ہی فا کا دخول ضروری اور نہ ہی فا کا دخول عدم دخول ضروری، دونوں سلب ضرورت جانبین سے کر دو آپ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں پر معنی شرط کو متضمن ہو جائے اور واقعی وہاں پر وہ مقصود بھی ہو تو فا کا دخول بھی ضروری ہو جائے، ہے نا، تو عدم دخول ضروری نہیں رہا، ہے نا۔ اور کہیں پر معنی شرط کو متضمن ہو ہی نہیں رہا ہے تو وہاں پر عدم دخول ضروری ہو گیا، یعنی دخول ضروری نہیں رہا۔ ارے بات سمجھائی؟ اور رہا نفس تضمن کہ معنی شرط کو متضمن ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ مقصود ہے یا نہیں ہے، تو نفس تضمن کے اعتبار سے دونوں درست ہیں۔ جیسے وہاں پر کہا ایسے یہاں پر بھی ہے، اگر معلوم ہے تو تعین مدعا ہرگز نہیں کروائے گا، اور معلوم نہیں ہے تو تعین مدعا ضرور کروائے گا، تو نہ کروانا ضروری نہیں۔ ارے بات یہاں پر بھی ینبغی اسی معنی میں ہے۔ فرماتے ہیں فینبغی، تو مناسب ہے سائل کے لیے، ان یقولا، کہ کہے من نیتو، نیت کیا ہے، وما شرط، شرط کیا ہے، وما الوضو، وضو کیا ہے، تعین کرا سکتا ہے۔ فقالا، تو معلل کہے گا جواب میں النیت و قصد و استباحت الصلاۃ، نیت کہتے ہیں نماز کے مباح ہونے کا، طلب مباح کا قصد کرنا، کہ نماز درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، نماز پڑھنا مباح ہو جائے، اس کی نیت کر لینا۔ او قصد و امتثال الامر، یا نیت نام ہے کسی حکم کو بجا لانے کا، قصد کرنے کا، یہ بیان کر دے گا۔ والشرط، اور شرط ہے امر خارج یتوقف علیہ الشیء، شرط نام ہے اس امر کا جو کسی شے سے خارج ہو اور وہ اس پر موقوف ہو، وہ شے اس پر موقوف ہو، وغیر مؤثر فیہ، اور اس میں مؤثر بھی۔ شرط اسی کو کہتے ہیں کہ جو شے سے خارج بھی ہو اور وہ شے اس پر موقوف بھی ہو
اور وہ شرط اس میں مؤثر بھی نہ ہو. یہ تینوں چیزیں ہیں. یہ کیوں یہ اتنی قیدیں کیوں لگا دی؟ یہ در حقیقت علل اربع کو خارج کرنے کے لیے لگائی ہے. دیکھو غور کرو، علل اربع میں علت مادیہ ہے، علت سوریہ ہے، وہ شے میں داخل ہوتی ہیں. موقوف علیہ تو ہوتی ہیں وہ، لیکن شے میں کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی صورت تخت کی جو ہے، یا تخت کا جو مادہ لکڑی ہے، وہ تخت میں داخل ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ علت مادیہ اور علت سوریہ داخل ہوتی ہیں. صاحب کتاب نے کہہ دیا کہ خارج ہونا چاہیے ہے. علت مادیہ علت سوریہ خارج ہو گئی، نکل گئی، کیونکہ وہ داخل ہوتی ہیں. اور آگے کہا کہ موقوف علیہ بھی ہو. کیا ہو؟ موقوف علیہ ہو، یعنی شے کا وجود اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہو. اس سے علت غائیہ خارج ہو گئی. کیوں؟ علت غائیہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ تخت کا بنانا جو ہے وہ اس کے لیے علت غائیہ ہے بیٹھنا. ایسا نہیں ہے کہ علت غائیہ بیٹھنا جب تک نہیں پایا جائے گا جب تک تخت کا وجود ہی نہیں ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے علت غائیہ وہ موقوف علیہ نہیں ہوتی ہے. سمجھے نہیں؟ اس لیے ما یتوقف علیہ کہہ کر علت غائیہ کو خارج کر دیا. اور کہا کہ غیر مؤثر فیہ، اس میں مؤثر نہ ہو، علت فاعلیہ خارج کر دی اس سے. کیوں؟ علت فاعلیہ جو ہوتی ہے وہ مؤثر ہوتی ہے. بات سمجھائی؟ اس لیے شرط علل اربع میں سے کوئی نہیں ہوتی. علل اربع اور شرط دونوں الگ الگ ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو سب کو خارج کرنے کے لیے مصنف نے یہ لفظ استعمال، ایک ہی جملے سے مصنف نے علل اربع کو خارج کر دیا. فرماتے ہیں کہ شرط کہتے ہیں اس امر کو جو خارج ہو اور اس پر دوسری شے موقوف ہو، وہ غیر مؤثر فیہ، اور اس میں وہ مؤثر یا غیر مؤثر فیہ اس میں مؤثر نہ ہو. سمجھے؟ جیسے کہ طہارت نماز کے لیے، طہارت یہ نماز سے خارج بھی ہے اور نماز طہارت پر موقوف بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ طہارت جیسی پالی جائے فوراً نماز پالی جائے، اس کے لیے الگ سے فعل کا قصد کرنا پڑے گا، ہے نا؟ تو اس میں مؤثر بھی نہیں ہے. مثال سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں والوضو، ایسے وضو کی تعین اس نے چاہی تھی کہ وضو کسے کہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وضو کے لیے یہ کہے گا وضو کہتے ہیں غسل الاعضاء الثلاثہ، تین اعضاء کا دھونا، ومسح الراس، اور کس کا نام ہے؟ تین اعضاء کے دھونے کا اور سر کو مسح کرنے کا نام وضو ہے. یہ بتا دیا. ثم یقول السائل، پھر بعد میں پھر سائل کہے گا عدم و شرط نیت بأی مذہب. بھائی جو آپ کہہ رہے ہو کہ نیت شرط نہیں ہے، یہ بھی بتا دو کس مذہب میں ہے تاکہ امتیاز ہو جائے دیگر سے. فرماتے ہیں کہ یہ شرط کا نہ ہونا، نیت کے شرط کا نہ ہونا، یہ کون سے مذہب میں ہے؟ وأی قول، اور کس قول میں ہے، کس کا قول ہے وہ، یہ بھی بتا دو تو امتیاز ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ فیقول، کیونکہ یہاں پر امتیاز ایسی ہے کہ بھئی اگر اس نے یہ نہیں پوچھا کس کے قول میں، تو ابھی آپ نے کہہ دیا، ابھی آپ کچھ کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھنسے تو آپ کہہ دیں گے نہیں میں نے ان کا میری مراد امام اعظم کا قول نہیں تھا، میری مراد ہے امام محمد کا قول. تو بات بدل جائے گی بھائی. پہلے تعین، پہلے تمیز ہو جانا چاہیے تاکہ بعد میں اشتباہ نہ ہو. فرماتے ہیں کہ بأی مذہب وأی قول، کس مذہب میں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نیت شرط نہیں ہے تو کس مذہب میں نہیں ہے، کس قول میں نہیں ہے؟ فیقول المعلل، تو معلل کہے گا بے مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، مذہب حنفی میں ہے، خلافاً للشافعی، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے نا. تم کلام، یہاں تک حاشیہ میں جو مصنف نے کہا ان کی بات پوری ہو گئی. اب اس حاشیے میں جو مذکور کلام تھا، اس کلام سے کیا کیا چیزیں ہیں اخذ کی جا سکتی ہیں، کیا کیا چیزوں کا استفادہ کیا جا سکتا ہے، صاحب شرح ان چیزوں کو بعد میں بیان کریں گے.